1935 کو پنجاب کے شہر گجرات میں آنکھ کھولنے والا بچہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بلوغت میں اپنی تخلیق کی وجہ سے پاکستان بھر کی جان بن جائے گا۔ اپنی تخلیق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں نہ صرف گھر کیا بلکہ اداس چہروں پر مسکراہٹیں بکھیریں۔ اردو، پنجابی، فارسی میں اتنی مہارت ہے کہ یہ طے کرنا مشکل ہو چکا ہے ناظرین محترم کہ آخر ان کی قومی زبان کیا ہے۔ قطع کلامی، میلہ اکھیاں دا، ہن کی کریے، میلی میلی دھوپ، صدیقہ انور کے نام، بات سے بات، فارسی ادب کے چند گوشے، غنچہ پھر لگا کھلنے، شاخ تبسم، ایک دریچہ ایک چراغ، روز بروز، بار یاب درپیش، تقریب اور دیگر بہت ساری کتابوں کے مصنف، ادیب اور ایک عظیم شاعر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کن کا ذکر کر رہا ہوں؟ بالکل سوچ رہے ہوں گے۔ آئیے آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں باقی جو اردو بول سکتے ہیں۔ علم و ادب کے بے تاج بادشاہ، مدبر معلم، ان کا ایک شعر ہے کہ ہر گھڑی خطرے میں ہے اسکول بھی بازار بھی، کون کہتا ہے یہاں پر راستے محفوظ ہیں، بات کرتا ہوں میں سیدھی صاف اور انصاف کی، اب ہمارے ملک میں بس فیصلے محفوظ ہیں، بولتے ہیں تو لہجے سے جھڑتے ہیں پھول، خوشبو پھیل جاتی ہے ہر جانب عنبر و عود۔ ہمارے ساتھ دی لیونگ لیجنڈ جناب پروفیسر انور مسعود۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر بیٹے، آپ نے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا ہے۔ مجھے اصل میں کوئی دعویٰ نہیں، میرا اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں نے لوگوں کے ہونٹوں سے باتیں لے کے ان کے کانوں کو واپس کرنے کی ایک خاک سارانہ کوشش، بس اور کچھ نہیں۔ بلکہ یہاں تک میرا اصل میں میرے تجربات عمومی ہیں، میں نے عوام کے کو بہت قریب سے میں ان میں سے ہوں، میں نے عوام کے دکھ سکھ کو بہت قریب سے دیکھا۔ تو میں ایک سوزوکی میں سفر کر رہا تھا، اب میں اپنی اور اتنی بھیڑ تھی، ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب اے بام میری جے۔ اور میں نے اس بات کو تصوف کی اصطلاحوں میں بیان کیا، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے، بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے ہے ہم سفر تو میں ہے میں تو ہوں، تیری باہیں میری باہیں میری باہیں تیری باہیں۔ تو یہ میرے چونکہ تجربات عوامی ہیں تو میں نے ان کو پیش کیا ہے۔ تو آپ نے ایک نظم کا حوالہ دیا تھا، وہ بھی میرا تجربہ ہے۔ بالکل آپ نے بجا کہا، لائف جو شاعری ہے وہ تجربے کی پروڈکٹ، جب آپ کا کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں ہے جی۔ احمد فراز صاحب تو سب صوفیانہ شعر نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال میرا بیک گراؤنڈ کچھ تصوف کا بھی ہے۔ ایک شعر مجھے اپنا یاد آیا، اس نے پیکر میں نہ ڈھلنے کی قسم کھائی ہے، اس نے پیکر میں نہ ڈھلنے کی قسم کھائی ہے، اور مجھے شوق ملاقات لیے پھرتا۔ یہ وہ اثرات ہیں بزرگوں کے، ہیں جی۔ ہاں جی، اب تک کتنے ایوارڈ سمیٹ چکے ہیں؟ کتنے ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں؟ ماشاءاللہ میں گن نہیں سکتا، اتنے زیادہ ہیں اللہ کے فضل میں۔ مطلب مجھے ملک میں بھی ملے، صدارتی ایوارڈ بھی ملا، اور میں ایم اے اگر 1999 میں صدارتی ایوارڈ، ہاں جی تقریباً، ہاں جی۔ تو
وہ ملا. پھر اس کے بعد میرے جو سرٹیفکیٹ ہیں بی اے میں ٹاپ کیا, ایم اے میں ٹاپ کیا اور گولڈ میڈل لیا پنجاب یونیورسٹی سے. اور پھر لائف اچیومنٹ کے ایوارڈ مجھے ملے اپنا امریکہ سے بھی. اور ابھی حال ہی میں اپنا گیا تھا آسٹریلیا پھر نیوزی لینڈ, یہ پچھلے مہینے کی بات ہے. ہاں جی. اور پھر میں امریکہ اور پھر برطانیہ. جہاں بھی میں اپنی نظم پڑھنے لگتا تھا تو سامعین آگے سے پڑھنے لگتے تھے کہ یعنی انہیں نیوزی لینڈ تک بنان آتی ہے لوگوں. تو شکر اور انور صاحب وہ بھی نا جو 2.5 سال کی بچی تھی, ہاں 2.5 وہ سال, تو بتائیں ذرا. وہ یہ ہوا کہ کینیڈا میں, یہ کینیڈا کی بات ہے, ٹورنٹو کی بات ہے, تو وہاں ایک 4 سالہ ایک بچی نے مجھے بنان نظم سنائی. اینڈ شی واز اونلی 4 سال کی تھی. تو میں بڑا حیران ہوا. تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے, حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی تھی. تو بہرحال شکر اللہ کا. اور یہ یاد رکھیے سب کچھ ادھر سے ہوتا. انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں, واللہ اللہ کا احسان ہے, فقیروں کی دعا ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے. اگر یہ میز پڑی ہوئی ہے, مجھے وہ ذات مجھے یہ میز بھی بنا سکتی, لکڑی بنا سکتی تھی. خلق الانسان علمہ البیان, اس کا اتنا احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا, سبحان اللہ, اسے بات کرنا سکھایا. تو یہ بڑی رحمت ہے. اچھا انور صاحب, قطع کرامی کی معذرت چاہتا ہوں. میری کتاب کا نام بھی قطع کرامی. ہاں بالکل. کچی جماعت میں غالباً 2 چاک ملے تھے. آپ کو چاک دیے تھے, کیا ان کا چاک؟ مجھے وہ یاد نہیں. ایک میڈم تھی, پرائمری اسکول تھا اور جو پرائیویٹ قسم کا. تو وہ میڈم نے کوئی سوال کیا مجھے, تو سب بچوں میں سے مجھے معلوم تھا کہ 79 اور 89 میں کیا فرق ہے. ہاں جی. تو پھر میں نے بتایا تو اس نے مجھے دے دیے وہ چاک. دس واز مائی فرسٹ انعام, فرسٹ ایوارڈ. یہ کچی جماعت سے یعنی ملنا شروع ہو گئے, عطاؤں کے خزانے لٹنا شروع ہو گئے. اللہ کا شکر. کیا کہنے بھائی, کیا اللہ کا شکر. انور صاحب بڑی پرزور فرمائش ہے ہمارے ناظرین کی. جو نظم امبڑی ماں پر لکھی آپ نے, ہائے 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 ہائے, آنسو چھلک پڑتے ہیں, جذبات بس انتقال ہو کر رہ جاتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں, کیسے لکھی, 10 سال میں لکھی, کیوں اتنا عرصہ لیا, اور اگر وہ سنانا چاہیں تو؟ اصل میں وہ کنجا ایک علاقہ ہے گجرات کے پاس. وہاں ایک اسکول ہے, بی اے کرنے کے بعد میں نے وہاں پڑھایا ایک ایز اے اسکول ٹیچر. تو بی اے کر لیا تو ایم اے کرنے کے لیے میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے. میں نہیں, پھر مجبوراً مجھے وہ سفر کرنا پڑا ایک اسکول ماسٹر کی حیثیت سے. لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کی مصلحت ہوتی, وہاں مجھے بہت فائدہ ہوا. میں نے پنجابی وہاں سیکھی جی. اور یہ واقعہ 2 نظمیں میری اسی علاقے سے متعلق ہیں. ایک یہ سچا واقعہ ہے. اور بچوں یہ یاد رکھو, سچائی سے زیادہ اثر کسی چیز میں نہیں ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے جی. جب سچائی آتی ہے تو جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے. جھوٹ وہاں ٹھہر نہیں سکتا. وہ کیا ہے, ان الباطل کان زہوقا. باطل تو جھوٹ جو ہے نا وہ تو بس ذلیل ہونے کے لیے ہی ہے. تو وہاں یہ واقعہ پیش آیا اور وہ 2 لڑکے ہیں, ایک کا نام بشیر اور دوسرے کا نام اکرم. تو بشیر ایک دن دیر سے آتا ہے
اور ماسٹر اس سے پوچھتا ہے تو دیر سے کیوں آئے. یہ ساری نظم ہے. اس کا وہ جو جواب دیتا ہے وہ ساری نظم ہے. اج بڑی دیر نال آیا, اوے بشیریا, اوے تیرا پنڈ تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گا تو میرے کولوں ہڈیاں پنا کے آیا ہے تو اج دوویں ٹلیاں کو سا کے. ہی از لیٹ بائی 2. آندے منشی جی میری ایک گل پہلاں سن لو. اے اکرمے نے وہ کلاس فیلو نیر جہا نیرا چ پایا جی مائی نو اے ماردا ہے تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے. اج اس پیڑکے نے حد پئی مکائی ہے, انہوں مار مار کے مدھاڑی پن سٹی. بندے کٹھے ہوئے نے تو اتھوں پج وگیا ہے, چک کے کتاباں تے سکول وال نسیا. مائیے دی منشی جی گھر ساڈے آئی سی, منہ تے نیل سن, سجا ہویا ہاتھ سی, اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی. کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا میرا ایک کام بھی تو کری اج ہیریا. روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے, اج پھر ٹر گیا میرے نال روس کے. گھیو وچ گن کے پرونٹھے اس پکے نے, ریج نال رنیا سو انڈیاں دا حلوا, پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو. ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾਈਂ ਬੀਬਾ, ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਂ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ, ਭੁੱਖਾ ਪਾਣਾ ਜੋ ਸਕੂਲੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਏ. ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਲਗਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਅਕਰਮੇ ਨੇ ਨੇਰ ਜਿਹਾ ਨੇਰਾ ਚ ਪਾਇਆ. یہ وہ نظم ہے جی. ناظرین محترم آپ ذرا انصاف سے کام لیں اور بات سیدھی اور کھری انصاف کی کریں کہ ماں وہ شخصیت ہے, ماں وہ ہستی ہے کہ جب خدا نے انور صاحب یہ کہا نا کہ بھائی میں چونکہ میں انصاف کرنے والا ہوں, میں منصف ہوں, تو اس نے کہا کہ بھائی میری مخلوق میں کوئی زیادہ یا کم پیار نہ لے جائے. اس نے ماں کو تخلیق کیا. تو ماں وہ ہستی ہے, میں قطع کلامی کی ماں سے, تو ماں وہ ہستی ہے کہ جو 84 سال کے بوڑھے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں. ماں وہ ہستی ہے. یہ کہہ کر فرشتوں سے جنت میں چلا جاؤں گا, اپنی ماں کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں بیٹے ماں اگر انسان نہیں ہے, غیر انسانی ماں ہے, تو ہمارے مذہب نے اس کا بھی احترام کیا ہے. مسجد نبوی میں بلی نے بچے دے دیے, صحابہ نے اسے نکالنا چاہا کہ گندگی پھیلائے گی, تو میرے حضور نے منع فرمایا کہ اس کو تنگ نہ کرو, یہ اب ماں بن گئی. تو ماں, یہ ہمارے مذہب نے بتایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے نا, تو نہیں ہے. تو ہاں جی اگلا رجحان کہاں سے آیا شاعری کا؟ میری نانی بھی شاعرہ تھی. اچھا. میرے تایا جی بھی شاعر تھے. سبحان اللہ. تو میری نانی تو استانی کہلواتے تھے, وہ قرآن پڑھاتے تھے. تو ولی اللہ قسم کی شخصیت, سبحان اللہ, ولی اللہ, سبحان اللہ. تو وہ انہوں نے شعر کہے پنجابی میں بھی اردو میں بھی. اپنی ایک نظم اکثر پڑھتے تھے, جد گل وچ کفنی پاویں گی مڑ کیڑی ذات کہاں, ڈیتھ از لیولر, یہ تو سب کو برابر کر دیتا ہے, وہ چاہے بادشاہ ہو فقیر ہو, ہے جی. ہاں جی. تو وہ مڑ کیڑی ذات کہاں میں, وہ اکثر اپنا یہ شعر پڑھا کرتے تھے. تو میرے تایا جی بھی شاعر تھے, ان کی نظمیں, اور ان کے ہاں مزاح بھی تھا. اچھا. تایا جی کی شاعری میں مطلب ان کا ایک کتھا ہے, پنجابی میں بھی کہتے تھے, اردو میں بھی, کہ میں بولدا ساں
ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜੀਭਾਂ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੁੱਲ ਮਹੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਚੱਲ। मेरे जीन्स में पोइट्री थी। हाँ जी। और मैंने अगर कोई ख्वाहिश की थी तो वो ये की थी कि मुझे टीचर बनना है। ओहो, मुअल्लिम। मेरा मुअल्लिम। मैं जब टीचर को उनको पढ़ाते हुए देखता था तो मैं कहता था ये बात जो इन्होंने यूँ की है ये तो यूँ करनी चाहिए थी। शुरू से ही मुझे ये पता था कुदरती तौर पर कि मुझे, हाँ मैं बता रहा था, जब भी किसी बच्चे ने मुझे सवाल किया क्लास में जिसका जवाब मुझे नहीं आता था तो सबसे पहले मैंने उसका शुक्रिया अदा किया कि बेटे तूने मुझसे ऐसी बात पूछी है जो मुझे जाननी चाहिए। है नहीं? तो ये बुनियादी तौर पे मैं टीचर हूँ। मुझसे हाँ बच्चा सवाल करता है, उसकी इस खूबे इस्तिफसार की दिल शिकनी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ किसको आता है भाई? आपको जवाब नहीं आता तो कह दो नहीं आता, नहीं आता। उसी स्कूल की बात कर रहा हूँ। एक मैं पता नहीं 7वीं जमात को पढ़ा रहा था, ठोस माया गैस। अच्छा। तो एक बच्चा उठा, मैंने बताया ठोस जैसे पत्थर है, माया जैसे पानी वगैरह। तो गैस भी मैंने कहता है मास्टर जी कोई ऐसी शायद दसो जिदे विच त्रै होण। वो ठोस भी हो, माया भी हो और गैस भी हो, यानी तीनों चीजें हों। हाँ। तो मैंने उसे कहा, हाँ उसने ये सवाल बड़ा मुश्किल सवाल था। मैंने कहा तेरा बाप हुक्का पीता है? कहते जी मैं आपू पीना। मैं कहा हुक्का जिस मटेरियल का है वो ठोस है, उसकी अंदर माया है पानी, उसकी नड़ी से गैस निकल। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसाल से समझाओ, मिसाल। सुभान अल्लाह। एक लड़की ने मुझसे पूछा टी, मैंने कहा पूछ दिए की है, मैं कहा टी है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਈ ਤੇ ए पाया, मैं कहा ऊन की है, मैं कहा ऊन भी टी। अब सवाल ये था, उसने कहा क्यों? ओहो वाई? क्यों? वो 1 अल्फ़ाबेट इज आल्सो टी एंड 3 अल्फ़ाबेट्स वो भी टी। तो मैंने कोई बहस नहीं की उससे, है जी। तो मैंने उससे, मुझे याद पड़ता है, मैंने उससे कहा ये क्या है? कहती दाल। समझ गया ना? ये अगे अलिफ लाम पाया, मैं क्या हूं की है। कहती समझ आ गई, समझाने का तरीका। तो बेसिकली आई एम ए टीचर। मुझे अल्लाह ने ये उसका करम है कि बात ममाल है ना इल्लल बला, हमें तो बात पहुंचानी है। और वो बात किस तरह पहुंचानी है, वो अगर शेर में कहो तो बंदा शायर है, अगर वो उस क्लास में समझाता है तो वो टीचर है। तो अल्लाह ने मुझे ये, और मेरे दोनों शौक़ पूरे हुए। पोइट्री तो मेरे अंदर थी, लेकिन टीचरी का जो है मैंने ख्वाहिश की थी और मेरी ख्वाहिश पूरी हुई। और मैंने जब भी मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून क्लास रूम में महसूस, ऐसा जैसे बाग में परिंदा नहीं होता, ऐसे लगता था क्लास रूम में। तो बहरहाल ये लंबी बातें हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अनवर साहब, उसने इज़्न दिया, इज़्न मिला उसकी जानिब से, उसके घर चले गए। तवाफ़ काबा के दौरान एक बच्चा मिलते है, क्या कह रहा था? वो बच्चा मुझे अब उसकी शक्ल थोड़ी बहुत याद है, नाम याद नहीं है। मैं तवाफ़ कर रहा था। अच्छा। तो बैतुल्लाह, और मैंने एहराम बांधा हुआ, उसने भी बांधा हुआ। तो वो मेरी तरफ देखता चला जाए, मुझे बड़ी हैरत हुई
کہ یہاں کس کو فرصت ہے کسی کے کو طرف دیکھنے کی. بیت اللہ پھر آہستہ آہستہ میرے پاس کری ہی کیم نیئر ٹو می. انگریزی چ اڑے ہوندی نا تے نیئر نیڑے ہی ہونا سی. تو اس نے مجھے عجیب بات کی, میرے قریب آ کے مجھے کہنا تسی بھی اتنے ہی ہو. میں کہ سانوں بھی اجازت مل گئی, ہوں اذن حاصل ہو گیا, ہم بھی حاضر ہو گئے. کہنے قسم ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ یہاں ہے, میں نے ابھی آپ کے نام کا عمرہ کیا. تو یہ کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کیونکہ گفتگو اس حوالے سے چل رہی ہے, قرآنی آیت کو پورٹرے کیا آپ نے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن تقویم. قرآن میں اس بات کو کئی طریقوں سے کئی جگہ بیان کیا گیا ہے. وہ میں نے پنجابی کی ایک نظم لکھی تھی, بلے بلے. اچھا. کہ نک نہ ہاں پیا نک جے متھے اُتے ہوندا, کان جے دھون دے پیچھے ہوندے, اکھاں ہوندیاں مونڈے اُتے, وکھی وچ اک پوچھل ہوندی, نہوں جے گٹیاں اُتے ہوندے, گوڈے دی تھاں پسلی ہوندی, پسلی دی تھاں گوڈا ہوندا, بندہ کڈا کوجا ہوندا, ایڈا کوگم نکا ہوندا, بجو ہی جے ویندا اونوں ڈاڈا اکا بکا ہوندا. تے صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا, مٹی دے اس بابے تائیں کیڈا صورت مند بنایا. یہ جناب ایک نظم کی فرمائش ہے کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کی. اصل میں یہ میری بہو جہاں میرے ساتھ ہی, وہ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ ہی رہتا ہے. میرا بڑا بیٹا جو ہے نا وہ داماد ہے امجد اسلام امجد کا. جی ہاں جی, وہ بھی ادھر ہی, اور وہ ماری گیس کمپنی میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, جی ایم ہے, جنرل مینیجر. سبحان اللہ. تو شکر ہے اللہ کا, اللہ نے بڑے کرم کیے ہیں. بیٹے تینوں ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں, ماں بیٹیاں سارے, بہویں. جی تو بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی, محنت کر کے اس کی میں دی پھر بنائی بوٹی. میں بتا رہا تھا کہ میری بہو کوفتے بنا رہی تھی, تو میں نے اسے کہا بیٹے میں اس کوفتے پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی پوری ہسٹری آ جائے. تو پھر میں نے وہ لکھی نظم جو یہ نصیر صاحب فرمائش کرنے کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیتی, محنت کر کے اس کی میں دی پھر بنائی بوٹی. پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے, شاوا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اساں تیما بوٹی کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما. تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا, پانی دے وچ پینڈا کچھیا سفر طے کیا. پانی دے وچ پینڈا کچھیا کھا لمے گوتے, جیڑی تھاں تو ٹرے سان نمبر اوتھے ہی آن کھلوتے. یہ حقیقت ہے بھائی, یہ زندگی ہے بھائی. ہائے سبحان اللہ. ناظرین محترم, وی ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سیگمنٹ ہے جی ذرا غور سے سنیں, اور دی لیونگ لیجنڈ پروفیسر انور مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب یہ انور صاحب سوالات کچھ ایسے ہیں کہ 2-3 مصروں میں آپ کو ان کے جوابات دینے ہوں گے بہت جلدی سے. انگریزی زبان ضروری ہے یا مجبوری؟ بھائی میں نے اس کے بارے میں میرا ایک شعر ہے, وہی جو ہے دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے, فیل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے. کیا کہنے, یاد رکھو کسی قوم نے کسی غیر قوم کی زبان کے ذریعے کبھی ترقی نہیں. مقرر.
کسی قوم نے کسی غیر قوم کی زبان کے وسیلے سے کبھی ترقی نہیں. یعنی انگریز چلیں گے انگریزی چھوڑ دیں. انگریزی او دی مانت چھڈ گئے نے آپ انگریز دی. کیا کہنے وقت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ What is the parameter of time؟ وقت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ وقت میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی حقیقت وہی ہے. دیکھو یہ وہ مسئلہ ہے، لمبا سوال ہے لیکن مختصر کروں گا. اس پر فلسفیوں نے بھی غور کیا ہے، سائنسدانوں نے بھی غور کیا، صوفیوں نے بھی کیا ہے. جی اس پہ غور کرنے والا رومی بھی ہے، آئنسٹائن بھی ہے. جی تو نہ میں صوفی، نہ میں سائنسدان اور نہ میں فلسفی، میں اتنا جانتا ہوں کہ ٹائم وہ ہے جو ہاتھوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے کلائیوں سے اور جھریاں دے جاتا ہے. ہاں جی یہ ہے محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے. ہاں واہ. محبت ہاتھ میں پہنی ہوئی چوڑی کی مانند ہے، سنورتی ہے، کھنکتی ہے، کھنک کر ٹوٹ جاتی ہے. محبت آپ کے نزدیک کیا ہے انور صاحب؟ محبت یہ ہے کہ کسی چیز سے میں آپ دلچسپی لینے لگتے ہیں، کوئی اچھا لگنے لگتا ہے، اور وہ اصل میں محبت کوئی جتنا بڑا کسی کا محبوب ہوگا اتنا بڑا وہ آدمی ہوگا. اور اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ محبوب اگر بنانا ہے تو اپنے رسول کو بناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو محبت وہ ہے جتنی اپنا بڑی چیز سے، خدا سے محبت کرو گے تو بہت بڑے ہو جاؤ گے، کوئی ٹھکانہ نہیں. تو محبت یہ ہے کہ ایک مطلب جس پہ کوئی اختیار نہیں ہے. بہرحال اس پر تو بہت ساری اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے. ان کی نظر کی سمت ہماری نظر اٹھنی، اتنا سا اتفاق تھا، دنیا بدل گئی. یہ میرا بڑا پرانا ہی ہے. ایک دم سے یاد آ گیا، جنت کی سیر تو کرا دیں ذرا. اچھا ٹھیک ہے، ذرا جنت کی سیر. جنت کی سیر ہاں وہ کسا ہوں کتوں شروع ہوندی تمہیں پتہ ہے، یاد ہے وہ ڈٹھی میں وہ جو ہے نا اس کا رحمہ وہی دیکھتا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ جنت پہ پہنچا ہے. کہ ڈٹھی میں ایک حور میرے ول پہلا باندھی آوے، ایک نظر مستانی جس دی لاکھ بھلیکھے پاوے. ہاں جی ایڈی سونی چھیل چھبیلی چاتی پاندے ڈریے، بدل او دیاں زلفاں اگے آکھن پانی پڑیے. کدو دا رب اپنی ہتھی بوٹا لایا ہویا، کدو دا رب اپنی ہتھی، کدو دا رب اپنی ہتھی بوٹا لایا ہویا، رنگو دا جیو میدے وچ سیندور ملایا ہے. حسن جمال تے روپ دے دا کوئی نہ حد بننا، اس دے نازک ہتھاں دے وچ سونے دا ایک چھنا، وہ چھنا اسان کے میرے ہوٹھاں نال لگایا، ہابڑ ہابڑ پین لگا میں بریاں دا تریایا. ٹھنڈا ٹھار پھلودا سنگو لنگ دا جائے، اگے دودھ براچھاں میریاں وچوں سجے کھبے وگے. تے دودھ پھلودے چاڑے مینوں نشے شراباں والے، اینے چر وچ ہور بھی ہوراں کھلیاں آن دوالے. انہاں نے کچھ ہور سوغاتاں میرے لئی منگوائیاں، قسماں قسم مربے میوے حلوے تے مٹھیائیاں. مڑ میں انہاں باغ تاغ کھادا، کڑتا ٹھڈ نہ کجے، پاٹن ہاکا پیٹ دل ندی دی اکھ میری نہ رجے. میری ایہو نیت سی بھئی کدی نہ اتھوں ہلیے ہوراں آکھن آؤ جی ہن سیر کرن نو چلیے. ایک تھا مینوں شہد دی انہاں وگ دی نہر وکھائی،
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੇਖਾਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਭ ਝੂਟੇ, ਕੌਸ ਕੁਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੂਟੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲੇ ਆਖੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਵਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਰੋੜੀਓ ਕਾਨੂੰ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਛੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੀਬਾ ਏਡਾ ਪਰਦਾ ਕਾਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये मैंने तंज किया है, ये जो इलेक्शन बाजी है। हाँ जी, बस क्या हाफिज है, क्या? अच्छा, हाफिजे पर कुछ याद है अनवर साहब? किसका? हाफिजे पर कुछ याद है? हाफिजे पर हाफिजे पर एक नज्म है मेरी, वो असल है वो ही ना, किसी आदमी से किसी ने पूछा, उन्हें क्या जी सानू अल्लाह ने दो ही नेमतां दित्तियां ने, एक ते हाफिजा दूजी याद नहीं रही। तो वो नज्म है, बिस्मिल्लाह। गल किसे कीती सी, होरे केड़ी गल सी, होरे किने कीती सी, होरे कदों कीती सी, होरे की तरीक सी, होरे केड़ा वार सी, रब जाने बुध सी कि या इतवार सी, होरे केड़ा वेला सी, शाम दा हनेरा सी कि फजरी दा नूर सी। हैं जी, कोई उग सुग नहीं, ठंड सी कि निग सी, धुप सी कि छां सी, शहर सी घरां सी, खुर किहड़ी थां सी, खुर किहड़ी रुत सी, अंबियां ते अंब साणियां अजे बूर सी, अंबियां ते अंब साणियां चेते दी पड़ोली दियां गुट्ठां पिया फोलना, वेले दियां लीरां वाला खेनू पिया खोलना, कानू किसे कीती सी ते गल किवें कीती सी, जिन्ने किन्ने कीती सी ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਫਿੱਕੀ ਸੀ ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਮੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੱਲ ਕੋਈ। आखिरी सवाल है जी, जिंदगी से कोई गिला है तो ज़रा शेयर कीजिए, नाज़रीन जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आपसे इश्क रखते हैं ना, वो जो निस्बत है वो बस जानना चाहते हैं कि ज़िंदगी से अगर वो गिला है तो ज़रा आप। नहीं, गिला यही है, देखो बेटे, पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना था अभी वो मकासद पूरे नहीं हुए, बस ये मैं ज़ाती मेरा गिला नहीं है, मेरा एक पूरे, हाँ जी, ये सबका है। अल्लाह करे कि वहाँ यहाँ जिस मकसद के लिए। मगर आपने शेरो शायरी बहुत किए इमरान खान साहब पर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत लिखा है आप। किस पर? इमरान खान साहब पर। हाँ, इमरान पर। हाँ, राजी नहीं है? जी हाँ, ये राजी नहीं है उनसे? नहीं, फिलहाल तो मैं कोई मुतमईन नहीं हूँ। मैं वो जो तवक्को थी वो खासी मजरूह हुई है, मैं ये कहूँगा। अभी वो अल्लाह ताला, लेकिन मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो तब्दीली आ सकती है, नया पद। देखो अजीज़ों, तब्दीली बाहर तब आती है जब अंदर पहले आए। ये अंदर, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत, बल्कि खुदा ने आज तक उस शख्स की बीवी नहीं बदली। ये उसका शेर है गिलानी का। ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने का। तो अल्लाह करे हमारे अंदर वो तब्दीली पैदा हो जो बाहर जो बड़ी पुरसादत तब्दीली लाए। सुभान अल्लाह। तो हम मायूस नहीं हैं, ये कंट्री ऐसे नहीं बना है जी। और इसके पीछे
یہ بڑا کچھ ہے. ہاں بے شک. ہاں جی، اس کے پیچھے اقبال بھی ہے، اس کے پیچھے جناح بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کسی کے ہاتھ مسلسل بچا رہے ہیں مجھے. ہیں جی، اور وہ جو دست سعادت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. آج یہ 57 ملک مسلمانوں، صرف یہ ملک ہے جو ایٹمی ہے. سبحان اللہ، ہے نا بات؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے. انشاءاللہ میں اس سلسلے میں مایوس نہیں ہوں. سبحان اللہ، پاک اچھا دور آئے گا انشاءاللہ جی. او حافظ کا شعر ہے، چنا نمان چنی نیز ہم نہ خواہند با، اچھے دن نہیں رہے تو برے بھی نہیں رہے. ناظرین محترم، آخر پر بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے توسط سے کہ زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئیں نفرت کے خنجر سے، یہاں کانوں میں اب الفاظ کا رس کون کھولے گا. ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، ہمیں یہ غم ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا. بالکل. تو اب یہ غم نہیں رہا. انور مسعود صاحب، اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار. کیا کہنے انور صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہم کو خیرات میں عطا فرمایا. آپ کی بڑی محبت عظیم ہے. انور مسعود صاحب دی لیونگ لیجنڈ کی اہلیہ صدیقہ انور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں، چونکہ سارا ہمارا پروگرام تو انور صاحب سے ہو گیا، مگر ان سے جانتے ہیں کہ انور صاحب کیسے شوہر ہیں اور کیسے ان کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، کتنی محبت دی، محبت کیسے ہوئی، یہ محبت کا آغاز کہاں سے ہوا. السلام علیکم جی. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ماں جی؟ ماں بالکل ٹھیک. ماں جی یہ بتائیں کہ کیسے شوہر ثابت ہوئے اور محبت کا آغاز کیسے ہوا، چونکہ لو میرج ہے آپ کی. اچھا ہاں اچھا، مجھے آج ہی پتہ لگا. تو بتائیے گا. جب کوئی مجھے پوچھتا ہے نا اچھا آپ نے محبت کی شادی کی، تو میں کہتا ہوں نفرت کی کرنی چاہیے. بھائی کیا کہنے تو کیا کہیں گی صدیقہ صاحبہ آپ اس کے بارے میں؟ انور صاحب مثالی شوہر ہیں، مثالی شوہر ہیں، اور انہوں نے ہر طرح سے ابھی تک ورنہ یہ ہوتا ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں محبت کی شادی نہیں تھی یہ آپ جب پورا انٹرویو لیں گے میرا تو پھر میں بتاؤں گی کہ شادی کیسی تھی. مگر وہ خطوط تو محبت میں تھے نا، وہ محبت کے خطوط تھے ان کی طرف سے. پکڑے گئے انور صاحب، پکڑے گئے. آپ نے کوئی جوابی کاروائی نہیں کی؟ جوابی کاروائی پوری ہوئی. اچھا ہاں، وہ بھی محبت میں تھی نا پھر. اب یہ آپ پڑھنے کے بعد ہی پتہ لگے گا. اچھا، رائے پہلے قائم نہیں کرے. اچھا بالکل صحیح ہو گیا. تو مگر وہ بھی یعنی فارسی کے پروفیسر اور آپ بھی فارسی کے پروفیسر. جی. تو یہ کیا کمبینیشن رہا، اس کے بارے میں تو بتائیے. ہم دونوں پرشین کے اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی میں. اچھا. ہاں، تو وہیں سے ایم اے کیا پرشین میں، تو پھر پروفیسر بھی پرشین میں لگنا. اچھا، یعنی کوئی ایجوکیشن بچپن ہی سے آپ کو حاصل رہی؟ بچپن نہیں تھا ان کا. نہیں، بچپن کی جو جس اسکول کا حوالہ دیا تھا نا، وہ چاک ملے تھے، وہاں بھی کو ایجوکیشن دی بچے بچیاں بچے الحمدللہ وسن پورے لاہور میں. اچھا. پھر یہ ہم رہے ایم اے ہم نے لاہور ہی سے کیا. جی. تو بہرحال شکر ہے اللہ نے اچھا ساتھ دیا. اللہ بہت سلامت رکھے جی آپ کو، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے. ماں جی آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. تو اس انور صاحب آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. آپ والدین کی جگہ ہیں جی، آپ ماں ہیں، یہ والد صاحب ہیں. اللہ بہت خوش رکھے، اور آپ کے سر پر جو حالہ ہے نا دعاؤں کا، وہ پورے پاکستان بھر کا ہے. بہت دعائیں ملتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں لوگ آپ سے، بہت پیار دیتے ہیں، بہت محبتیں اور عشق نچھاور کرتے ہیں. یقین جانیے آپ پر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد نصیر کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.